احمد کا علاقہ تو بری طرح متاثر ہے. آئی نو. میں پہلے میں کالر لے لوں. کیپٹن شہباز ہے راولپنڈی سے. جی کیپٹن شہباز السلام علیکم. السلام علیکم سر. مبشر لقمان صاحب بہت شکریہ. جی جناب احمد اقبال صاحب میرے حلقے سے ہیں جی. اور میں ماشاءاللہ ان کی جو کارکردگی ہے یہ سیلاب کے دنوں کے دوران میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے دن رات جتنی محنت کی ہے اور اپنے لوگوں میں رہے ہیں حلقے میں, یہ ایک مثال ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو کیپٹن شہباز. تھینک یو. میں نے اس لیے کاٹ دی کہ مجھے پتا باقی بھی انہوں نے تعریف کرنی ہے تو بہتر ہے ہم آپ سے ہی سن لیتے ہیں. یہ جس گاؤں سے ہیں میں ایکچولی اٹ از دا ورسٹ ہٹ ولیج ان ڈسٹرکٹ ناروال. سکروڑ زیرو لائن باؤنڈری پہ جموں کی, اور کل بھی میں انہی کے اس محلے میں تھا جو بالکل نالا ڈیک کا بند کھل کے اس گاؤں کے اندر آ گیا ہوا ہے اور وہاں سارا نظام دھرم بھرم ہو گیا ہوا ہے. احمد مجھے بتائیں کہ روٹین سے پانی کتنا زیادہ ہے؟ میرا حلقہ جو ہے نا جی وہ ہے نالا ڈیک, ہم اس کو نالا کہتے ہیں, لیکن جموں میں پیچھے دو دریا ہیں, وہ دریا بسنتر ہے اور ایک اور دریا ہے وہ اس کو دریا کہتے ہیں. وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ڈیک بنتی ہے, اور ڈیک یہ جو ورکنگ باؤنڈری ہے جموں کی وہاں سے داخل ہوتی ہے. اس کی ڈیزائن کیپیسٹی یا ڈیزائن جتنا بھی اس کی میکسیمم لمٹ ہے 30,000 کیوسک. 26 اگست کی صبح 10 بجے اس 30,000 کی کیپیسٹی والے نالے کے اندر یا دریا کہوں گا میں تو اس کو, اس میں 1 لاکھ کیوسک پانی فلیش فلڈ کی صورت میں جموں کی پہاڑیوں سے نیچے آتا ہے. اور آنن فانن 7, 8, 10 فٹ کی لہریں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی. میں اس وقت وہاں موجود تھا جب یہ پانی کا ریلا وہاں پر آیا. سکروڑ گاؤں میں کھڑا ہوا تھا. اور ہم نے کبھی اپنے ضلع میں یا ضلع کی تاریخ میں ادھر جو بزرگ بھی ہیں جو 100 سال والی عمروں کے قریب پہنچ گئے ہیں, انہوں نے بھی اپنی زندگیوں میں اتنی بڑی آفت نہیں دیکھی جہاں پر ایک طرف سے یہ لاکھ کیوسک پانی آ رہا تھا تو دوسری تحصیل شکر گڑھ میں پٹھان کوٹ سے کوئی 2.5-3 لاکھ کیوسک پانی راوی میں آ گیا, بئیں میں آ گیا, بسنتر میں آ گیا, اور کمبائنڈ ایک دن کے اندر 4.5 لاکھ کیوسک پانی ایک ضلع چھوٹے ضلع کے اندر آتا ہے اور 3 تحصیلیں ڈوب جاتی ہیں. اگلے دن صبح اٹھ کے جب میں پہلے دن تو میں ظفروال میں رہا, جب میں ناروال شکرگڑھ روڈ پہ گیا کرتارپور کی طرف, انڈیا کا بارڈر, دریائے راوی, پہلا بند, اس کا دوسرا بند جس پہ سڑک بنی ہوئی ہے, اور اس بند کی دوسری طرف ایسے پانی تھا جیسے سمندر تا حد نظر پانی تھا. لوگ اپنے مال مویشی فیملیز کو لے کے سڑکوں پہ ظاہر جانوروں کو لے کے اونچی مقام پر آ گئے تھے. لیکن بڑی ایک تکلیف دہ اور ایک بڑا سوگوار سا ایک ماحول تھا کہ جس میں ہر چیز برباد ہو گئی, لٹ گئی, تباہ ہو گئی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی, کل بھی میں حلقے میں تھا, پرسوں بھی تھا, اس سے پہلے بھی تھا, میں نے لوگوں کے جن کا سب کچھ لٹ گیا, برباد ہو گیا, میں نے کسی کے ماتھے پہ بال نہیں دیکھا, میں نے کسی کی زبان سے کوئی شکوہ نہیں سنا. ہماری وہ کہتے ہیں کہ قوم بڑی ریزیلینٹ ہے, وہ ایکچولی صرف زبانی کلامی نہیں ہے, دے آر ایکچولی ویری ریزیلینٹ. انہوں نے بڑی ہمت, بہادری, حوصلے سے مقابلہ کیا, اور جو لوگ افیکٹ نہیں ہوئے جیسے قائرہ صاحب بھی کہہ رہے تھے, وہ جذبہ قابل دید ہے. جس طرح نوجوانوں نے چھوٹے میں قائرہ صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ ڈس ایگری کرتا ہوں, میں نے کوئی این جی او نہیں دیکھی ہے. میں دن میں کم از کم میرے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, میں ہلکے میرا مجھے رستے میں 20 چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں نوجوان نظر آتے تھے. نوجوان الگ ہے, میں این جی اوز کی بات کر رہا ہوں. اور وہ جو اس پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا. میرا ایک شکوہ ہے, میرا شکوہ ہے پنجاب کی ایلیٹ کلاس سے, میرا شکوہ ہے یہاں کے انڈسٹریلسٹ کلاس سے جس نے اربوں کھربوں انہی پنجاب کے غریب لوگوں کی کنزیومرز کے پیسوں پہ پیسے بنائے ہیں. ان سیلیبریٹیز جن کے لیے ہم اتنی کچھ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سیلاب شاید چونکہ بڑے شہروں میں نہیں آیا تو شاید ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ تو ہماری جو ورکر کلاس ہے طبقہ ہے ان کے اوپر کوئی تکلیف آئی ہوئی ہے, ہم اس کو اون ہی نہیں کر رہے کہ پنجاب ڈوب گیا. اور اس وقت دیہاتوں میں چھوٹے علاقوں میں لوگ خود اپنی مدد آپ کے تحت نکل رہے ہیں, ہیلپ کر رہے ہیں, حکومت کا ہاتھ بٹا رہے ہیں. لیکن پنجاب کی ایلیٹ کو چھوڑ دیں, پنجاب کو تو میڈیا نے نہیں اپنا کام کیا ابھی تک. میں تو اوپنلی کہہ رہا ہوں, میں تو ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں,
میڈیا کرے گا تو لوگوں کو احساس ہوگا نا کہ کیا آفت آ گئی ہے. لوگوں کو نہیں پتا, لوگ اس کو سوشل میڈیا پہ ایگزیجریٹڈ نیوز کی سمجھ رہے ہیں, جیسے سوشل میڈیا پہ کافی نیوز ایگزیجریٹڈ ہوتی ہے. بٹ قاہرہ صاحب ایک بڑا سیریس ایشو ہے جو میں نے کل ایکسپیرینس کیا. مجھے 2 لوگوں نے بتایا ملتان میں, چھوٹے کاشتکار تھے, اور چھوٹے کاشتکار کا مطلب ہے جو 8-10 ایکڑ کی زمین کے ہوتے ہیں وہ. انہوں نے کہا جی ابھی تو ہم 2014 کے سیلاب سے نہیں ریکور کیا تھا, کیونکہ پہلے تو 2 سال ہماری زمین پانی کے اندر رہی, اس کے بعد اپنا ہمیں ادھار وغیرہ لینے پڑے تھے, اتنے وہی ہم اتارتے رہے. ابھی ہم نے پہلی باری کپاس لگائی تھی حکومت کے اتنے زیادہ کہنے پہ, اور وہ ساری کی ساری فصل ہماری تباہ ہو گئی ہے. ہم اب کھیتی باڑی نہیں ہم نے کرنی, ہم نے کوئی اور کام کرنا ہے, ملازمت کرنی ہے, مزدوری کرنی ہے, جو بھی ہے. یہ ٹرینڈ جو ہے یہاں پہ چھوٹے کاشتکار کو فوری طور پہ سیو کرنا پڑے گا, ورنہ آپ کی ایگریکلچر جو ویسے ہی کام ہو رہی ہے ختم ہو جائے گی. بشیر صاحب یہ لوگوں کا دکھ بھی ہے, بلا شبہ تکلیف ہے, اور حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ اس طرح کی قدرتی آفات کی صورت میں جب لوگوں کا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے تو وہ سارا کچھ ان کو ریکور کر کے, ریپیئر کر کے, یا ان کو ریہیبلیٹیٹ مکمل کرے. لیکن گورنمنٹ کا کام انٹروین کر کے ان کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہوتا ہے. میں بالکل لوگوں کے دکھ میں شامل ہوں, مجھے ان نوجوانوں کا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کا دکھ بھی سمجھ آتا ہے. میں کل قصور تھا تو وہاں لوگوں سے پوچھ رہے تھے, اسی طرح ملتان کا حال. یہ وہ علاقے ہیں جو کہ چاول یا گندم کی روایتی فصل والے نہیں ہیں, بلکہ ان علاقوں کے اندر تو بڑی قیمتی فصلیں ہوتی ہیں. ان کی فصلوں کی نہ صرف قیمت پکنے پہ کافی ہوتی ہے, مثلاً یہاں سبزیاں اگتی ہیں, آلو کی فصلیں ہوتی ہیں, عربی کی فصل ہوتی ہے, یا ہلدی لگتی ہے, اس طرح کی اور فصلیں. تو ان کی جو ان پٹ کاسٹ ہوتی ہے وہ بھی لاکھوں میں ہوتی ہے پر ایکڑ. وہ بیچارے تو جو کچھ اپنا لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ گیا, اور ابھی اگلی فصل آلو کی آنی ہے, وہ فصل بھی لگنے کا اپنی سمجھ نہیں آ رہی کہ پانی اترے گا, وہاں جگہ خشک ہوگی تو اس کے بعد جا کے کہیں ایسی صورت بنے گی. لیکن زمیندار کا بہرحال اس کو سپورٹ کرنی چاہیے, جانے کا اس کے پاس راستہ کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ زمین کا جو ٹکڑا ہوتا ہے نا یہ اپنے آپ کے ساتھ باندھ کے رکھتا ہے, یہ امید آپ کو بندھائے رکھتا ہے کہ باوجود اس کے کہ کبھی کبھی آپ کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی یہ آپ کو بھی اور آپ کے ذریعے باقی لوگوں کو بھی کھانے کا سامان فراہم کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. لوگ اپنا یہ ذریعہ چھوڑتے نہیں ہیں. مجھے یہ بتائیں جناب احمد صاحب کہ بڑا اچھا ہوتا آپ لوگ اگر یعنی اپنی ذمہ داریاں بانٹ لیتے, لیکن وہ اسی طرح بانٹ سکتی تھیں کہ اگر ایک بڑا سٹرانگ لوکل باڈی سسٹم ہوتا پنجاب کے اندر تو آپ کے بہت مسائل کا حل نکل آتا ہے. اس وقت تک آپ لوگ جو سب کچھ کنٹرول اپنے ہاتھوں میں رکھنے کا شوق ہوتا ہے اور اپنے پاس اپنے سارے ریونیوز رکھنے کا, اگر آپ نے پاورز ڈیوالو کی ہوتی تو آج ذمہ داریاں بھی ڈیوالو ہوتی اور آج آپ کی مجبوریاں بھی ڈیوالو ہوتی. 100% آئی تھنک سب سے بڑا سبق جو کم از کم میں نے سیکھا ہے آن گراؤنڈ رہ کے کہ آپ کے جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ اتنے اہم ہیں. کسی بھی قدرتی آفت آنے کے اگر حالات بنتے ہیں کہ یونین کونسل لیول پہ, وارڈ لیول پر آپ کے پاس الیکٹڈ نمائندے موجود ہوتے ہیں جو سارا ریلیف, ریسکیو, ریہیبلیٹیشن ایفرٹ کو ایکچولی فیسیلیٹیٹ بلکہ میں تو کہوں گا لیڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں ممکن نہیں ہے کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر اور چند پٹواری جو ہیں ان کے ذریعے آپ پورا کا پورا آپریشن رن کر سکیں. اٹ ریکوائرز گریٹر ایفرٹ. اسی طرح ایک ادارہ تھا جو بنایا ہی اس مقصد کے لیے گیا تھا جس کا نام تھا سول ڈیفنس. اب وہ سول ڈیفنس نان ایگزسٹنٹ ہے, ایگزسٹنٹ ہے لیکن وہ تو نظر ہی نہیں آیا 3 ضلعوں میں. وہ جس طرح جو اس کی شکل بن گئی ہے وہ ایک بڑی سیڈ شکل ہے. لیکن سول ڈیفنس کا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ رضاکار بھرتی کریں, انہیں ٹرین کریں. ہر گاؤں میں آپ کے پاس 10-15 جوان ہوں جن کے پاس وردی ہو, اور اس طرح کی قدرتی آفت کا یار ہمارے بچپن میں کالج میں NCC کی ٹریننگ ہوتی تھی, آپ اس طرح کی کر دیں کوئی. ایگزیکٹلی اس کی آئی تھنک یہ. اور اچھا پھر تیسری چیز یہ ہے کہ جو NDMA کا ایکٹ ہے 2000 میرا خیال ہے 10 کا غالباً, اس کا جو چیپٹر 4 ہے وہ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کا اس میں تصور دیتا ہے, وچ آر ایکچولی دا مین آرم آف امپلیمنٹیشن پلاننگ فار ڈسٹرکٹ لیول. ڈسٹرکٹ رسپانس کیا ہوگا, ڈسٹرکٹ کے رسک کیا ہوں گے, اور اس کا جو ہیڈ ہے اس قانون میں وہ ضلع کا ناظم ہے.